السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ریسرچ پروجیکٹ کی اسائنمنٹ نمبر 3 کی سلوشن فائل پلس کامن مسٹیکس میڈ بائی اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی اسائنمنٹ فائل کی طرف۔ اسائنمنٹ فائل کو اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر کی انسٹرکشنز اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی پریویس دونوں اسائنمنٹس گزری ہیں آپ نے وہ کمپائل کر کے اس اسائنمنٹ کے ساتھ بھیجنی ہے۔ بیسکلی یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ لٹریچر ریویو کے بارے میں ہے۔ لٹریچر ریویو آپ نے اس میں لکھنا ہے، لیکن آپ کی جو گزشتہ دونوں اسائنمنٹس ہیں وہ بھی آپ نے اس میں کمپائل کر کے ایک فائل بنا کے آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ لٹریچر ریویو کے بارے میں نیکسٹ سر بتاتے ہیں کہ لٹریچر ریویو پاسٹ جتنی ریسرچز ہو چکی ہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، آپ وہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنی ریسرچ میں لکھتے ہیں۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کہاں سے لینا ہے، تو ڈیٹا میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 بکس اور 5 ریسرچ آرٹیکلز آپ نے ایٹ لیسٹ ریفرنس کے طور پہ دینے ہیں جہاں سے آپ نے ڈیٹا اٹھایا ہے، اور یہ تمام بکس اور آرٹیکلز جو ہیں وہ 2010 کے بعد سے پبلش ہوں۔ 2010 سے پہلے کی گئی ریسرچز جو ہیں وہ آپ کوٹ نہیں کریں گے، ان سے آپ ڈیٹا نہیں لیں گے، بلکہ 2010 کے بعد جو پبلش ہوئی ہیں وہ آپ کا سورس ہونا چاہیے لٹریچر ریویو کے لیے۔ نیکسٹ ان کا ہے کہ جو لٹریچر ریویو آپ لکھیں گے اپنے ٹاپک کے بارے میں وہ ریلیونٹ سورسز سے آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ارریلیونٹ سورس ہے، ارریلیونٹ ٹاپک ہے جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ ہی نہیں ہو رہا اور آپ وہاں سے ٹاپک اٹھائیں اور اپنا یہاں پہ لکھیں۔ فار ایگزامپل ابھی آپ نے ووکیبلری کا ٹاپک ہے آپ کا، تو اس کے ساتھ کمپریہنشن ملتا جلتا ٹاپک ہے لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے، تو آپ نے جب ووکیبلری ڈیفینسی آف ہیلدی ووکیبلری کے بارے میں آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہے تو ووکیبلری کے ہی ریلیٹڈ جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ آپ اٹھائیں گے اور وہاں سے ڈیٹا لیں گے۔ نیکسٹ انہوں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ ریسرچ لٹریچر ریویو کے اسائنمنٹ ہے یہ فالو کرنی چاہیے، ہیڈنگز، سب ہیڈنگز، پیراگرافس جو ہیں وہ کی شکل میں ہوں، نہ کہ اس طرح ہو کہ آپ نے ایک ٹاپک ایک ریسرچ آرٹیکل اٹھایا ہے پاسٹ کا، اس کا آپ نے اوپر ٹاپک لکھا ہے، نیچے وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ آپ نے لکھا ہے، پھر نیکسٹ آپ نے آرٹیکل اٹھایا ہے اس کا ٹاپک لکھا ہے، اس کو نیچے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ڈیفرنٹ ریسرچز پڑھنی ہیں، ان کے مین پوائنٹس جو ان کے پوائنٹس ہیں اور جو گیپ ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، جو مسٹیکس ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور پھر ان کو ایک پیراگراف کی شکل میں اپنی ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے تحت آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ لٹریچر ریویو مسٹ بی اراؤنڈ 25 to 40 پیجز، یہ 25 سے 40 پیجز کے درمیان آپ کا لٹریچر ریویو ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں اپنی سلوشن فائل کی طرف۔ اس سلوشن فائل میں نہ صرف ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ سلوشن فائل آپ نے تیار کیسے کرنی ہے، بلکہ یہ ایک اپروو فائل ہے جس میں ٹیچر کے کمنٹس بھی ہیں، جو کامن مسٹیکس ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اسٹوڈنٹس لٹریچر ریویو کے بارے میں کرتے ہیں، یا اس اسائنمنٹ نمبر 3 کے بارے میں جو ایک کامن مسٹیکس چلی آ رہی ہیں وہ بھی ٹیچرز نے ہائی لائٹ کی ہیں، جو میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں، انہوں نے جو پہلا کمنٹ تھا کہ دونوں جو پریویس فائلز ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ کمپائل کرنی ہے، تو انہوں نے پریویس دونوں اسائنمنٹس اس کے ساتھ کمپائل کی ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن دی ہے، انہوں نے اپنا ریسرچ ٹاپک لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، ریسرچ آبجیکٹیوز اور کویسچنز یہ ساری چیزیں انہوں نے دی ہیں۔ سگنیفیکنس آف اسٹڈی جو بھی ان کا چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 تھا وہ انہوں نے سارا اس میں دی ہے۔ جو انہوں نے فرسٹ مسٹیک کی ہے جس پہ ٹیچر نے کومنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پلیز اٹیچ ایڈ امپروو ٹاپک ریسرچ کویسچن اینڈ آبجیکٹیوز ایوری ٹائم وائل سبمٹنگ نیو اسائنمنٹ۔ یہاں پہ انہوں نے ٹاپک اور جو ریسرچ ان کا جو اپروو ٹاپک تھا، ریسرچ کویسچن تھے اور آبجیکٹیوز تھے وہ ہر دفعہ بھیجنے تھے، انہوں نے اس دفعہ وہ نہیں بھیجے، تو اس پہ ٹیچر نے کومنٹ کیا ہے یہ آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہ آپ جتنی بھی اسائنمنٹس بنائیں گے ریسرچ کے ریلیٹڈ اس میں آپ نے اپنا اپروو ٹاپک لکھنا ہے، اس کے ریسرچ کویسچنز اور آبجیکٹیوز وہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں اس میں۔ نیکسٹ جو اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ اے پی ایس اسٹائل کے مطابق نہیں دیتے۔ ابھی ان کا یہی ٹیچر نے کمنٹ کیا ہے کہ رائٹ ریفرنس اکارڈنگ ٹو اے پی ایس اسٹائل، لٹریچر ریویو مسٹ بی الائنڈ ود ٹاپک اینڈ آبجیکٹیوز، پلیز فالو اے پی ایس اسٹائل۔ اے پی ایس اسٹائل کی بھی ایک کامن مسٹیکس لڑکے کرتے ہیں کہ اے پی ایس اسٹائل
کے مطابق اپنی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ نہیں بناتے. تو یہ کامن مسٹیک آ رہی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیں. نیکسٹ وہ جو پرٹیکولر اسائنمنٹ ہے ریویو آف لٹریچر کی, اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹروڈکٹری پیراگراف دیا ہے. ریویو آف ریلیٹڈ لینگویج از اے فارم آف امپورٹنٹ وائس دیٹ از ایکسیپٹیڈ بائی پیپل ان اینی لوکل پلیس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ دیئر فیلنگس ٹو ادرز. ٹھیک ہے, لینگویج کے بارے میں ان کا جو انہوں نے ایک انٹروڈکشن دیا ہے, اس میں انہوں نے آپ دیکھتے ہیں سائٹیشن دیا ہے جو پریویس ٹاپکس جہاں سے انہوں نے لی ہے. ریسرچ آپ ان کے دیکھ لیں, سورسز کے جتنے بھی ہیں وہ سارے 2010 کے بعد کے پبلش ہیں. یہ 2012 کا ریفرنس ہے, 2011 کا ہے, 2014 کا ہے, اسی طرح آن ورڈ. کوئی بھی ان کا جو سورس ہے وہ بیفور 2010 نہیں ہے. جس طرح کے ٹیچر کے کمنٹس تھے کہ آپ نے وہ سورسز لینے ہیں جو ریسرچز پبلش ہوئی ہیں 2010 کے بعد. نیکسٹ انہوں نے اس طرح جو اتنی بھی ہیڈنگس تھی, لمیٹیشنز تھیں, کیا لمیٹیشنز ہیں لینگویج ایکیور کرنے میں, اور ان کو کلاس روم اسکول ایجوکیشن میں جو ہرڈلز آتی ہیں وہ دی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, ٹیچرز شیئر دیئر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز, جو بھی ہیڈنگز سب ہیڈنگز وہ آگے اپنی لے کے چلتے گئے ہیں. ایک ہیڈنگ آپ لکھتے ہیں, اس کے تحت جتنی پاس ریسرچ ہوئی ہے اس ہیڈنگ کے تحت اس ریسرچ سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں اور اپنی اس ہیڈنگ کے نیچے لکھ دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے جو دیا ہے انکلوڈ دوز ریسرچز وچ آر ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک اینڈ آبجیکٹیوز انکلوڈ موسٹ ریسنٹ ریسرچز. ابھی یہاں پر انہوں نے کیا غلطی کی ہے کہ ارریلیونٹ ریسرچ انہوں نے اٹھا کر اپنا ٹاپک بیچ میں دے دیا ہے, جبکہ انہوں نے یہ ٹیچر کا کمنٹ تھا کہ نیٹ پہ کافی سرچز اویلیبل ہیں, لہٰذا آپ نے صرف ریلیونٹ جو آپ کے ٹاپک کے مطابق ہیں آپ نے وہی اٹھانی ہے. یہ کامن مسٹیک ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ فائل میں بھی یہ چیز سمجھائی تھی کہ ٹاپک ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ووکیبلری اور کمپریہنشن, یہ ایک ملتا جلتا سا ٹاپک لگتا ہے لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر آپ ووکیبلری پہ اسائنمنٹ بنا رہے ہیں, اپنا لٹریچر ریویو لکھ رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ کمپریہنشن کے جو ٹاپکس ہیں ریلیٹڈ سرچز ہیں آپ ان کو کوٹ کریں, آپ ووکیبلری کی ہی ریسرچز اٹھائیں گے. یہ بھی ایک کامن مسٹیک تھی جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, جن پہ ٹیچر نے ہائی لائٹ کی ہے ان کو. نیکسٹ پھر ان کی جتنی اسائنمنٹس تھیں وہ ساری اسی گائیڈ لائن کے مطابق آئی ہیں جو ٹیچر نے دی تھی. ٹیچنگ کمپریہنشن ان انگلش, سبجیکٹ ٹیچنگ لرننگ ان انگلش. لینگویج کے بارے میں جتنی بھی ان کی پاس ریسرچ ہوئی ہے وہ انہوں نے ساری اٹھائی ہے, اور سارا ڈیٹا جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ 2010 کے بعد سے پبلشڈ ڈیٹا انہوں نے اٹھایا ہے. جنرل سائنس سبجیکٹ شوڈ بی ٹاٹ ان انگلش. جتنی انسٹرکشنز تھیں کہ انگلش کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے وہ ساری انہوں نے لکھی ہیں. دا ٹاپک ان مدر ٹنگ آن ریکویسٹ, ڈسکشن اینڈ کنکلوژن. اینڈ پہ انہوں نے ڈسکشن اور کنکلوژن جو ہے وہ اپنا لٹریچر ریویو کا دیا ہے, یہ بھی آپ نے لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ان کے ٹیچرز نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. یہاں سے نیکسٹ ان کی اسائنمنٹ تھی وہ ساری اکارڈنگ ٹو ٹیچر انسٹرکشنز تھی. ریفرنسز اینڈ پہ آپ نے لازمی دینے ہیں, کیونکہ لٹریچر ریویو میں آپ سارا بیک سورسز لیتے ہیں, جتنی بیک ریسرچز ہوئی ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ وہ اٹھاتے ہیں, تو ان کا ریفرنس یہاں پہ مینڈیٹری ہے. ریفرنس اور کنکلوژن یہ دونوں چیزیں لٹریچر ریویو کے اینڈ پہ آپ نے لازمی دینی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو فوراً رپلائی ملے گا. تھینک یو.